دیکھیے بخاری شریف جلد ثانی کتاب المغازی غزوہ رجیع کا بیان ہوا، بئر معونہ کا بیان ہونا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، جیسا کہ کل آپ کے سامنے غزوہ رجیع مفصل واقعہ بیان ہوا ہے اور آپ کی سمجھ میں بھی آیا ہے، اسی طرح سے اسی وقت میں قریب جہاں جس مہینے میں غزوہ رجیع کا حادثہ پیش آیا، 10 صحابہ کس طرح سے شہید کیے گئے، 7 اس ٹیلے کے اوپر، ایک نیچے اتر کے عبداللہ بن طارق زید بن دسنہ کو تنعیم میں لے جا کر نسپاس جو غلام تھے صفوان کے حکم پر شہید کیے گئے، اور اسی طریقے سے حضرت خبیب 10 نمبر کی 10 کے 10 صحابی شہید ہوئے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے اسی مہینے میں بئر معونہ کا واقعہ پیش آیا اور یہ بڑا سنگین تھا۔ اس میں آپ کو 2 نام نوٹ کرنے ہیں، عامر بن مالک، یہ ہے عامر بن مالک، ایک تو نام نوٹ کیجیے، ایک ہے عامر بن طفیل۔ دونوں چونکہ عامر ہیں، اس میں آپ کو دقت نہ ہو، اس لیے میں پہلے سے واقعات میں آنے والے ان 2 ناموں کی وضاحت کر رہا ہوں۔ عامر بن مالک چچا ہے، عامر بن طفیل یہ اس کا بھتیجا ہے۔ عامر بن مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے اور اسلام کو قبول نہیں کیا، دھوکے سے 70 صحابہ کو یہاں سے اپنی ذمہ داری میں لے کر گیا ہے، اور عامر بن طفیل جو بھتیجا ہے اس کا عامر بن مالک کا، اس نے دھوکے سے ان کو شہید کروایا۔ یہ 2 نام ذہن میں رکھنا آپ۔ دیکھیے عامر بن مالک یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کے مطابق اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ دیکھو اگر آپ چاہو تو میں آپ کے ساتھیوں کو دعوت دین دینے کے لیے نجد والوں کی طرف لے جا سکتا ہوں، آپ چاہیں تو بھیج دیں اور وہاں وہ اپنا اسلام کا کام کر سکتے ہیں، میں تو قبول نہیں کرتا، لیکن ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لیں، آپ کا فائدہ ہو جائے، لیکن یہ سب دھوکے بازی تھی۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی نجد کے لوگوں سے تو خطرہ ہے، ہمیں ہو سکتا ہے ہمارے صحابہ کو نقصان پہنچا دیں، تو اس پر عامر بن مالک جو چچا تھا عامر بن طفیل کا، عامر بن مالک نے یہ کہا کہ دیکھو اس کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم ان کو اپنی پناہ میں رکھیں گے، اور یہ جملہ کوئی ذمہ دار اس بات کو کہے کہ ہم اس کو اپنی پناہ میں رکھیں گے، تو اس وقت میں اس بات کی حیثیت بہت اونچی ہوا کرتی تھی، یعنی اس بات کو مانتے تھے بہت زیادہ لوگ کہ اگر خاندان کے کسی ایک انسان نے کسی کو پناہ دی ہے تو اس کے ادب اور لحاظ میں پورے کا پورا خاندان اس کو پناہ جو ہے دے دیا کرتا تھا، اور اگر کوئی اس کے خلاف کرتا تھا تو اس کو بدترین ظلم اور جرم وہ لوگ یہ خود ہی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس کو بہت بڑا ظلم جو ہے مانتے تھے، لیکن دیکھیے اس کے باوجود بھی اتنے بڑے ظلم اور جرم ان لوگوں نے کیے، تو حضور کے کہنے حضور نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ اپنے پناہ میں لیتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ سب ہم ذمہ دار ہیں تو ہم بھیجے دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو بھیجا، اور 70 کے 70 صحابہ علماء، قراء اور فضلاء، مفتیان کرام، یہ سب بڑے بڑے لوگ تھے جناب، یہ بڑے بڑے لوگ تھے، یہ تو عام صحابی نہیں تھے، اخیار صحابہ کہا گیا ان کو، اخیار صحابہ میں سے بھی بہتر سے بہتر صحابہ، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 صحابہ کو بھیجا، اور
امیر بنایا منذر ابن عمرو ساعدی، یہ روایت میں ذکر ہے، منذر ابن عمرو ساعدی کو ان کا امیر مقرر کیا گیا۔ ان کا لقب بھی آپ کو بتایا تھا میں نے، بلیع الارض کا لقب ہے، حضرت خبیب کا زمین ان کو نگل گئی تھی، ایسے ان کا لقب ہے معتق للموت، موت کے لیے آزاد کیا ہوا شخص۔ تو معتق للموت منذر ابن عمرو ساعدی، ان کو امیر بنایا اور ان کو بھیج دیا۔ یہ صحابہ کرام اخیار صحابہ اس لیے تھے کہ یہ لوگ یہی صفہ والے تھے، اور جو جہاں پر جو پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے تھے اہل صفہ، یہ لوگ دن میں لکڑیاں چن کر کے لایا کرتے تھے، اور اپنا پھر شام میں جو ہے پڑھنا پڑھانا ہوتا تھا، اس کو بیچ کر کے اہل صفہ کا کھانا وغیرہ خریدتے تھے، اور کلام پاک کا پڑھنے پڑھانے کا، علم سیکھنے سکھانے کا زیادہ تر ان کا معمول تھا، رات دن یہی معمول تھا۔ تو ایسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے، بڑے بہترین صحابہ۔ کہتے ہیں بیر معونہ، بیر معنی آتے ہیں کنواں، معونہ ایک جگہ ہے بنو عامر اور حرہ بنو سلیم کے درمیان ایک جگہ ہے معونہ، بیر معنی کنواں، تو معونہ کا کنواں، یہ وہاں لوگ وہاں پہنچ گئے لوگ۔ جب یہ وہاں پر پہنچے اور وہاں پر اپنا جیسے رہتے ہیں، آدمی تھک جاتا ہے، آرام بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں، اب وہاں سے پاس ہی میں تھے، تو عامر بن مالک کے جیسے اس نے کہا تھا کہ بھی میری آپ پناہ میں رہو گے اور آپ جو ہے وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دو، تو یہاں بیر معونہ پر ٹھہر کر کے لسٹ بنائی گئی کس کس کو دعوت دینی ہے۔ تو پہلا نام عامر بن مالک کا جو بھتیجا عامر بن طفیل نام آپ سے بتایا میں نے، بروقت شخص تھا یہ، تو عامر بن طفیل کا نام آیا کہ یہ اس علاقے کا ذمہ دار ہے، لہذا اسی کو دعوت دی جائے۔ اس نے اگر قبول کرا تو باقی سب لوگ بھی قبول کر لیں گے، لیکن یہ بدبخت تھا بہت زیادہ۔ یہاں سے رائے مشورہ کیا گیا کہ حضرت ام سلیم کے بھائی ہیں، ام سلیم کو آپ کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، حضرت ام سلیم حضرت انس کی امی جان ہیں، حضرت انس کی امی جان ہیں ام سلیم، ان کے بھائی تھے حرام بن ملحان، یہ نام نوٹ کر لیں، حالانکہ روایت کے اندر بھی ہے، حرام نام ہے ان کا، اور حرام کے معنی ہمیشہ حرام چیز کے نہیں آتے، حرام کے معنی کبھی کبھی محترم کے بھی آتے ہیں۔ حرام بن ملحان یہ ہے ان کا نام ہے، صحابی رسول ہیں، بہت ہی مطلب کہ اچھے صحابی ہیں۔ ایک منٹ، کیا ہوا؟ میری جیب میں رکھی ہے، یہ وہاں کو چلے گی، جیب میں رکھی ہے میری، تو اس سے کہہ دو کہ وہ شاید جو ہمارا بھانجا ہے کوئی سا اس کو بھیج دے گی، خود کیوں آ گئی؟ یار میں لنگی میں بیٹھ کے پڑھا کروں، لنگی میں بیٹھ کے پڑھایا کروں، یہاں کیسا ہو جائے گا؟ کس سے پہنچواؤں گا؟ وہ تو پھر کھانا پہنچا دوں گا میں، بات ایک ہی ہے، سارے الٹے کام ان کے حصے میں۔ ہاں دیکھو دیکھیے دیکھیے، ہاں ایک کال آ گئی تھی بیچ میں، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آواز نہیں آ رہی ہماری؟ آ رہی ہے، چلیے دیکھیں۔ تو کہتے ہیں سب سے پہلے دعوت جو دی گئی ہے وہ عامر بن طفیل کے لیے بھیجنے کے لیے حضرت ام سلیم کے بھائی حرام بن ملحان کو دعوت دی گئی کہ آپ جو ہے سب سے پہلے وہاں جاؤ اور وہاں جا کر کے ان کو عامر بن طفیل کو دعوت دو۔ یہ گئے بہرحال وہاں خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس گئے، اور عامر بن طفیل کا جو ہے معاملہ ویسے تھا، آپ کو بتایا میں نے، یہ آدمی بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ جیسے حضرت حرام بن ملحان یعنی حضرت انس کے ماموں ہیں سگے، یہ جیسے انٹر انٹری کرتے ہیں گھر کے اندر،
تو یہاں انٹری کرتے ہی اس نے یہ نہیں دیکھا کہ بھی کیا لے کر کے آئے ہیں، پرچی میں کیا ہے کیا نہیں ہے، اسلام کی دعوت ہے۔ فوراً حضرت حرام بن ملحان کو کی طرف اشارہ کیا ایک آدمی کو، اور اس آدمی نے اس کے اشارے سے عامر بن طفیل بدبخت کے اشارے سے نیزہ مارا۔ حرام بن ملحان کو اس زور سے نیزہ لگا کہ وہ نیزہ آر پار ہو گیا۔ اب یہ جو نیزہ ہے آر پار ہوا، آر پار جیسے ہی ہوا ہے تو یہ شہید ہو گئے، اور یوں کہا فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، میں تو کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم۔ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اب اس نے عامر بن طفیل نے بدبخت نے یہاں اعلان کرایا کہ بھی سب صحابہ کو مارنا ہے، چلو۔ تو بہرحال اس کے لوگوں میں کچھ تو شرم اور حیا تھی، اس کا جو قبیلہ تھا بنی عامر کے نام سے، بنی عامر والا قبیلہ، کچھ تو شرم حیا تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھی دیکھو عامر بن مالک جو تمہارے چچا ہیں، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہم ان کو اپنی پناہ میں لے کر کے آئے ہیں، آپ انہیں مار رہے ہو، کتنی غلط بات ہے، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، پناہ میں رکھنے کے بعد بھی یہ لوگ مار دیتے ہیں۔ تو اس کی بات اس کا جو تھا مطلب جو قبیلہ تھا اس نے تو سنی نہیں، اس کی بات اس کا جو قبیلہ ہے اس نے تو سن نہیں پایا وہ تو۔ لیکن اب دوسرا قبیلہ بنو سلیم کے نام سے تھا، وہ آس پاس والا، وہاں اس نے خبر بھیجی عامر بن طفیل نے کہ بھی بنو سلیم آپ آ جاؤ، میرے قبیلے تو منع کر رہے ہیں، اس لیے کہ عامر بن مالک نے چچا نے میرے جو ہے ان سب کو پناہ میں لیا ہوا ہے، لیکن بہرحال ہم تو انہیں شہید ہی کریں گے، ماریں گے۔ بنو سلیم کو آواز دی، بنو سلیم کے 3 قبیلے، یہ تینوں قبیلے کے نام عبارت میں آئیں گے، عصیہ، رعل اور زکوان، عصیہ، رعل اور زکوان، ان تینوں قبیلوں نے، چونکہ بنو سلیم تو بہت بڑا قبیلہ ہے، خاندان ہے، اور اس قبیلے کی 3 شاخیں عصیہ، رعل، زکوان، ان 3 لوگوں نے لبیک کہا، اور لبیک کہہ کر کے ان سارے کے سارے صحابہ کا محاصرہ کر لیا، سارے کے سارے صحابہ کا محاصرہ کیا اور سب کو جو ہے گھیر لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہاں 2 صحابی اس طرح کے بھی تھے کہ جو حضرت عمرو بن امیہ زمری اور حضرت منذر بن عقبہ اور عمرو بن امیہ زمری، یہ 2 صحابی اونٹوں کو چرانے کے لیے گئے تھے۔ جیسے کہ کہیں قافلہ ٹھہرتا ہے تو 2 ساتھی طے ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے اونٹوں کو لے کر کے جاؤ، ان کا پیٹ بھروا کر کے لاؤ، اتنا ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو 2 صحابی وہاں سے گئے ہوئے تھے، تو 68 بچے، 68 صحابی وہاں پر بچے۔ کہتے ہیں وہ لوگ آئے اور سب کو مارنا شروع کر دیا۔ بیچارے کیا تھے، یہ تو حفاظ قرہ تھے، یہ علماء مفتیان کرام تھے، ہتھیار بھی نہیں تھے ان کے پاس، سارے کے سارے شہید ہو گئے سوائے ایک صحابی کے، حضرت کعب بن زید۔ کعب بن زید وہ ہیں کہ جنہیں مارا تو بہت ان لوگوں نے، اور یہ سمجھ کر کے کہ شاید یہ بھی شہید ہو چکے ہیں، یہ چلے گئے تھے وہاں سے۔ تو کعب بن زید یہ زخمی تھے، بعد میں وہاں سے اٹھا لیے گئے اور یہ ٹھیک بھی ہوئے ہیں، اور غزوہ خندق میں جا کر کے ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو کعب بن زید ایک تو یہ بچے، اور 2 وہ بچے آپ کو بتا چکا ہوں، عمرو بن امیہ زمری، حضرت منذر بن عقبہ، یہ دونوں نے دیکھا اوپر آسمان کی طرف تو گدھ وغیرہ وہاں پر گھوم رہے ہیں جو مردار خور ہوتے ہیں، تو کوئی انسان مر جاتا ہے، جانور مر جاتا ہے تو اس کے اوپر وہ گھومتے ہی ہیں، جانور ٹائپ کے پرندے کچھ۔ تو بہرحال وہ گھوم رہے ہیں، ان کو بڑا عجیب طرح لگا کہ ایسا کیسے ہو گیا، کہ جا کر کے پتھر کے پیچھے کھڑے ہو کر کے دیکھا تو سارے صحابہ کو شہید کیا گیا، اور تلواریں خون سے جو ہے ٹپک رہی ہیں، اور وہ ان کے ارد گرد گھوڑوں کے بیچ میں یہ سارے کے سارے لوگ گھوم رہے ہیں، بنو سلیم والے، عصیہ، رعل اور زکوان قبیلے کے لوگ وہاں پر گھوم رہے ہیں۔ ان میں سے حضرت منذر بن عقبہ نے کہا کہ بھی دیکھو، ان کا رائے مشورہ ہوا کہ دونوں یہاں سے چلتے ہیں اور حضور کے پاس جائیں گے، وہاں جا کر کے اطلاع کریں گے۔ عمرو بن امیہ نے تو یہی کہا، لیکن منذر بن عقبہ کہنے لگے کہ بھی دیکھو ایسا ہے عمرو، شہادت کا موقع ہے، یہ موقع جو ہے کہاں ملے گا، چلو اب چل کر کے اپنے جو بھائی ہمارے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ان سے مل جائیں گے جا کر کے۔ تو یہ وہاں سے نکلے اور جا کر کے ان سے لڑے، تو یہ بھی شہید ہو گئے۔ اب ایک تو یہاں پر زخمی ہیں کعب بن زید، جن کو یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مر چکے ہیں، اور ایک ہی عمرو ابن امیہ، یہ واقعہ۔
تو بہرحال یہ عمرو بن امیہ یہاں سے گئے ہیں، اور جانے کے بعد راستے میں ایک جگہ پر یہ آرام کے لیے بھی رکے ہیں، اور وہاں پر بنو کلاب ایک قبیلہ ہے، ان سے حضور کا معاہدہ تھا۔ دھوکے سے بنو کلاب کے 2 آدمی وہاں پر سو رہے تھے، تو دھوکے سے عمرو بن امیہ زمری نے ان دونوں کو مار ڈالا، یہ سوچتے ہوئے کہ بھی انہوں نے ہمارے لوگوں کو مارا ہے، حالانکہ یہ لوگ بنو کلاب کے تھے۔ اب یہ حضور کے پاس گئے ہیں عمرو بن امیہ زمری، تو معلوم ہوا کہ ایسے ایسے میں نے 2 لوگوں کو بھی مار دیا راستے میں۔ تو حضور نے ان کی دیت کے لیے، آپ کو واقعہ بتا چکا ہوں میں، دیت کے لیے سارے قبیلے جن سے معاہدہ ہے ان کے پاس گئے تھے، بنو نذیر کے بھی پاس گئے تھے، جہاں سے انہوں نے اوپر وہ پتھر والا واقعہ کہ اوپر سے پتھر پھینک دیں گے یہاں پر مطلب بٹھا دو، تو یہاں انہی کی وجہ سے گئے تھے، اسی واقعے کی بات ہے۔ تو بہرحال وہ حضرت کعب بن زید کو وہاں سے اٹھوا لیا گیا اور صحابہ شہید ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عصی، رعد اور صفوان، ان کے لیے نماز میں بد دعا کی ہے 1 مہینے تک۔ فجر کی نماز میں دوسری رکعت سے کھڑے ہو کر رکوع سے بد دعا کی ہے 1 مہینے تک۔ یہ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے جی۔ اب آپ دیکھیں عبارت سے اس کو ملا کر کے دیکھیں۔ ایک منٹ، دیکھو جی۔ تو بہرحال یہ پورے کا پورا بئر معونہ کا واقعہ ہو گیا، اور اس کے بعد اس عامر بن طفیل کی گھوڑے پر ہی موت ہو گئی۔ اس طریقے سے اس آدمی کا بھی خاتمہ ہو۔ دیکھیے وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه قال حدثني انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعث خاله، فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس کا بیان ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ان کے ماموں اخل ام سلیم، ام سلیم کے بھائی، ماموں لگیں گے جب ماں کے بھائی ہیں تو، فی 70 راکباً 70 سواروں کے ساتھ بھیجا، وکان رئیس المشرکین، اور مشرکوں کا سردار تھا عامر بن طفیل، عامر بن طفیل کا، خیر بین ثلاثۃ خصال، جس نے اختیار دیا تھا حضور کو 3 باتوں میں سے ایک بات کا، وہی والی بات۔ فقال، اس بدبخت نے یوں کہا تھا، یکون لک اہل السیل ولی اہل المدنی، کہ تمہاری بادشاہت گاؤں والوں کے اوپر رہے گی اور میری بادشاہ شہر والوں کے اوپر رہے گی، یا تو ایسے مان جاؤ، او اکون خلیفۃ کا، یا میں تمہارے مرنے کے بعد خلیفہ رہوں گا تمہارا، یا پھر ایسے کر لو۔ یعنی دیکھو ہمت دیکھو اس کی کہ حضور سے کیا رہا، اور بدبخت کا انجام بھی ایسے ہو۔ او اغزو کا بھی اہل غطفان، میں اہل غطفان کو لے کر کے بِأَلْفٍ وَأَلْفٍ، ہزاروں کی تعداد میں لے آؤں گا، تمہارے خلاف جنگ لڑوں گا۔ فَطُعِنَ عَامِرٌ فِي بَيْتِ أُمِّ فُلَانٍ، سلول نامی عورت ہے، ام فلاں کے گھر کے اندر یہ جو ہے اس کو یہ ٹھہرا ہوا تھا، اس کو گلٹی نکل آئی، فقالا، تو اس نے خود نے کہا، یہ تو غدۃ كغدۃ البعیر، یہ تو ایسی طاعون کی گلٹی ہے جیسے کہ اونٹ کو ہوا کرتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے اگر نکلتی ہے اونٹ کے تو اس کا انتقال ہی ہوتا ہے اونٹ کا۔ فی بیت امرأۃ من آل فلان، آل فلاں کے گھر میں، کہ عورت کے گھر کے اندر تھا۔ ایتونی بفرسی، کہا کہ میرا گھوڑا لاؤ، فمات علی ظہر فرسی، تو اپنے گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر ہی مر گیا۔ فانطلق حرام، ابھی واقعہ آیا، یہ تو خالی بات آ گئی۔ فانطلق، دیکھو روایتیں آتی ہیں ٹوٹ ٹوٹ کر کے آتی ہیں، ہم اس کو اکٹھا کر کے آپ کو دے دیتے ہیں، پہلے پورا واقعہ بتا دیا، اب یہ جو واقعہ آئیں گے روایت میں یہ الگ الگ آئیں گے، کوئی آگے کوئی پیچھے، وہ آپ کو سمجھے۔ فانطلق حرام اخو ام سلیم، فرماتے ہیں کہ چلے حضرت حرام ام سلیم کے بھائی حرام بن ملحان، یہ بھی وہو رجل اعرج، اور وہ ایک پیر سے معذور شخص تھے۔ یہ جو ہے بخاری کو تسامح ہو گیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ایک شخص اور تھا ان کے ساتھ میں، حضرت حرام بن ملحان کے، تو ان کے پیر میں کچھ نقص تھا، کچھ دقت تھی، لیکن ان کا پیر ٹھیک تھا۔ تو حضرت حرام بن ملحان ہی کو انہوں نے سمجھ لیا کہ صاحب ان کے پیر میں دقت ہے۔ دیکھیے فانطلق حرام اخو ام سلیم، ام سلیم کے بھائی حرام بن ملحان یہ چلے، وہو رجل اعرج، اور یہ جو ہے پیر سے معذور شخص تھے، جسے ہم کہتے ہیں لنگڑا، لنگڑے کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال بولنے کے لیے سمجھا رہا ہوں آپ سے، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں آپ سے، تو کہتے ہیں کہ یہ پیر سے معذور شخص تھے۔ ورجل من بنی سلیم، اور بنو سلیم میں سے ایک شخص اور تھے، بنو سلیم میں
کہ فلاں کے بیٹوں میں سے ایک شخص اور تھے. ایک تو یہ ہے، ایک اور شخص ہے، دوسرا والا شخص ہے ان کا حال یہ تھا. قال راوی کہتے ہیں کونا قریبا حتی آتیہم، کہ دونوں کے دونوں قریب ہو جانا یہاں تک کہ میں ان کے پاس آ گیا. فَإِنْ آمَنُونِ كُنْتُمْ، خود کہہ رہے ہیں یہ حضرت حرام کہ دیکھو جی ہم ان کے قریب جائیں گے تو تم ایک کام کرنا، بس اگر وہ ہمیں امن دے دے تو تو تم یہیں پر رہنا. وَإِنْ قَتَلُونِ، اور اگر یہ لوگ عامر بن طفیل کے لوگ مار ڈالیں یا وہ مجھے مار ڈالیں، أَتَيْتُ أَصْحَابَكُمْ، تو تم چلے جانا اپنے ساتھیوں کے پاس. تو اب یہ دونوں میں سے ایک وہاں چلے گئے اندر، ایک باہر کھڑے رہے. فقال، کہتے ہیں أَتُؤَمِّنُونَ أُبَلِّغْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم امن دیتے ہو مجھے اس بات کے کہ میں تمہیں رسول اللہ کا خط پہنچا دوں. فجعل يحدثهم، بس یہ سب لوگ بات کرنے لگے. وَأَوْمَأُوا، اتنے میں انہوں نے اشارہ کر دیا إِلَىٰ رَجُلٍ، ایک شخص کی جانب. فَأَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ، جو ان کے پیچھے سے آیا، حرام بن ملحان کے پیچھے سے آیا. فَطَعَنَهُ، اور اس نے انہیں نیزہ مار دیا، اشارہ کر دیا اس نے. قال حمام احسبه، حمام کہتے ہیں مجھے خیال یہ کہ حتی انفذہ بالرمح، یہاں تک کہ نافذ کر دیا اس نے نیزے کو، آر پار کر دیا. قال، حضرت حرام بن ملحان کی آواز نکلی، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. اب انہیں چونکہ شہید کر دے گا تو یہ دوسرا آدمی کون تھا؟ وہ اس سے کہا تھا کہ میں اگر شہید کر دوں تو جا کر کے اپنے ساتھیوں میں جا کر کے مل جانا. وہ آ گیا پھر. پس وہ شخص جو ہے ان کے ساتھ لاحق کر دیا گیا. فقتلوا، اور سارے کے سارے شہید کر دیے گئے. کلہم غیر الاعرج، اس شخص کے علاوہ. کان فی راسی جبل، جو پہاڑ کے سرے پر تھے. فانزل اللہ علینا، ہمارے اوپر قرآن کریم بھی نازل ہوا تھا اس بارے میں. ثم کان منسوخ، پھر وہ آیت منسوخ ہو گئی، اٹھا لی گئی تھی. کون سی آیت تھی آپ کو سامنے کر چکا ہوں، یہاں الفاظ تھوڑے سے بدلے گئے. اِنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا، کہ بے شک ہم اپنے رب سے اس حال میں ملے کہ وہ ہم سے راضی اور اس نے ہمیں راضی کر دیا. قال عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک منٹ، آج پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ملنے والا. فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہم 30 صباحا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی علیہم، ان کے اوپر. میں آپ سے بول چکا ہوں کہ اکابرین جو ہے یوں کہتے ہیں کہ حضور کے ساتھ میں لفظ بد دعا استعمال نہ کریں، بلکہ اس طرح سے کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کری. اب خلاف جو ہوگی بد دعائی ہوگی، کیونکہ بد دعا کا لفظ حضور کے ساتھ تھوڑا سا میچ نہیں کرتا، لیکن زبان سے اس لیے نکلتا ہے کہ سمجھانے کے لیے محاورے میں ہمارے لگا ہوا ہے، اور اکابرین استعمال بھی کرتے ہیں. لیکن بہرحال اگر آپ اس سے رک سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. تو ترجمہ اس طرح کریں کہ فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہم، ان کے خلاف دعا کی. اب خلاف تو بد دعائی ہوتی ہے. 30 صباحا، 30 صبح. علی رعل و ذکوان و بنی نحیان و عصیہ، ان سب کے ساتھ ان سب کے اوپر بد دعا کی. الذین عصوا اللہ ورسولہ، جنہوں نے نافرمانی کی تھی اللہ اس کے رسول کی، ان کے خلاف دعا کی. وبه قال حدثنا حبان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر قال وحدثني سمامة بن عبد الله بن انس انه سمع انس بن مالك يقول، فرماتے ہیں انہوں نے سنا انس بن مالک کو یہ کہتے ہوئے، لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله، فرماتے ہیں جبکہ نیزہ مار دیا گیا حرام بن ملحان کو، اور حرام بن ملحان کون تھے؟ وكان خاله حضرت انس کے ماموں تھے. یوم بیر معونہ کے دن کی بات. قال بالدم هكذا، کہا کہ اسی طریقے سے خون کے ساتھ. فنضحه على وجهه وراسه، اور اپنے چہرے اور اپنے سر کے اوپر انہوں نے خون کو مل لیا، مل کر کے یوں کہا. ثم قال ورب الکعبہ، کہ میں رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. یہ ہے خون کے ساتھ اشارہ کیا انہوں نے، اور اس خون کو اپنے چہرے اور سر پر ملا، اور تب جو ہے شہید ہوئے. اسی خون کے ساتھ انشاءاللہ اٹھائے جائیں گے. اب دیکھیے وہ حضرات جو محفوظ رہ گئے تھے،
وبه قال حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ عن هشام عن ابي عن عائشہ حضرت عائشہ فرماتی قالت استاذن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الخروج حين اشتد عليه الاذى کہ اجازت چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق نے خروج میں یعنی ہجرت کرنے کے سلسلے میں جب کہ سخت ہو گئی ان کے پر تکلیف، جب مکہ والوں نے بہت زیادہ انہیں دکھ دیا پریشان کیا تو جانے کی اجازت چاہیے۔ فقال له تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اقیم ابو بکر ٹھہرے رہو۔ فقال یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کے رسول اتطمع ان یؤذن لک، کیا تمہیں امید ہے کہ تمہیں اجازت دی جائے گی ہجرت کی؟ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انی لارجو ذلک، ہاں مجھے امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دی جائے گی۔ قالت حضرت عائشہ یوں کہتی ہیں فانتظرہ ابو بکر صدیق اس انتظار میں تھے، فاتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ظہر کے وقت میں تشریف لائے تھے۔ فناداہ، حضرت ابو بکر صدیق کو آواز لگائی، فقال اخرج اخرج من عندک، فرمایا کہ نکلو ابو بکر اور ان کو بھی جو تمہارے ساتھ ہیں۔ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق نے کہا انما هو ابنتا، یا بے شک یہاں میری دو بیٹیاں ہیں۔ فقال حضور نے فرمایا اشعرت انہ قد اذن لی فی الخروج، کیا تمہیں معلوم ہے کہ بے شک مجھے اجازت دے دی گئی ہے خروج میں یعنی ہجرت کرنے مکہ سے مدینہ کی؟ فقال یا رسول اللہ الصحبہ، تو فرمایا کہ اے اللہ کے رسول الصحبہ، صحبہ کا مطلب ہے کہ اپنے ساتھ مجھے بھی رکھ دیجئے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا صحبہ، ہاں ہاں تم ساتھ ہی رہو گے۔ قال یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے رسول عندی ناقتان، میرے پاس دو اونٹنیاں ہیں، قد كنت اعددتهما للخروج، میں نے ان کو تیار کر رکھا ہے خروج یعنی ہجرت کے لیے۔ فاعطى النبی صلی اللہ علیہ وسلم احداهما، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی ان دونوں میں سے ایک اونٹنی، وہی الجدعہ، اور وہ جدعہ تھی، اس کے تین نام آتے ہیں، جدعہ، عظبہ اور قصوہ، قصوہ یا قصوہ، جدعہ، عظبہ، تین طرح کے نام آتے ہیں اس کے۔ عام طور پر جو چلتا ہے مارکیٹ میں اویلیبل ہے نام، وہ قصوہ کے نام سے ہے۔ فارقبا، پر دونوں کے دونوں سوار ہو گئے۔ یاد رکھنا یہاں سے جو گئے ہیں وہ چار لوگ تھے، حضور ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، ان کے غلام عامر بن فہیرہ کے غلام ہی کیا ہیں، عامر بن فہیرہ تو حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹوں ہی میں ہیں، سوتیلے ہیں، سوتیلے بیٹے ہیں۔ تو تین ہو گئے، ایک شخص اور ہیں عبداللہ بن طفیل بن سخبرہ، نہیں یہ نہیں ہے، ایک شخص اور ہیں، بہرحال وہ راستے کے لیے تھے، ان کو کچھ اجرت وغیرہ دی تھی اور دے کر کے راستے کے لیے تیار کیا تھا۔ فرماتے ہیں فراقیبا، پر دونوں کے دونوں سوار ہو گئے، فانطلقا، چلنے لگے، حتی تیل غارہ، یہاں تک کہ وہ غار کے اندر آئے، وہوا بثور، اور وہ غار ثور ہے، فتواریا فیہ، اور یہ واقعات اپنے پڑھے ہوئے ہیں، اور دونوں کے دونوں اس کے اندر چھپ گئے۔ فکان عامر بن فہیرہ، اور یہ جو ہے عامر بن فہیرہ غلام تھے لیا عبداللہ بن طفیل بن سخبرہ، یہ عبداللہ بن طفیل بن سخبرہ جو کہ اخو عائشہ لامہا، یہ ہے وہ، عامر بن فہیرہ نہیں ہے، ان کے جو بھائی ہیں حضرت عائشہ کے، حضرت ابو بکر صدیق کے سوتیلے بھائی عامر بن فہیرہ نہیں بلکہ عبداللہ بن طفیل ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ غلام تھے عبداللہ بن طفیل بن سخبرہ کے، جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ کائنات کے ماں شریک بھائی تھے۔ وَكَانَتْ لِأَبِي بَكْرٍ مِنْحَةٌ، اور ابو بکر صدیق کے لیے ان کے اوپر بڑے احسان تھے۔ فَكَانَ يَرُوحُ بِهَا، یہ جو ہے شام میں جاتے تھے ان کو چرانے کے لیے، اونٹوں کو اونٹنیوں کو، وَيَغْدُو عَلَيْهِمْ، اور صبح سے پہلے لے آتے تھے، اور صبح ہوا کرتی تھی، فَيَدَّلِجُ إِلَيْهِمَا، تو لے کر کے چلے آتے تھے، ثم يسرون، پھر چلتے تھے، فلا يفتن بی احد من الرعاء، اور یہ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ کوئی شک نہ کرنے لگے، فلا يفتن بی احد، کسی کو یہاں پر چرانے کا کسی کو شک نہ ہو جائے۔ فلما خرج معهما يعقبانه، فرماتے ہیں کہ جب یہ نکلے تو یہ بھی ان کے ساتھ میں نکل پڑے پیچھے، حتی قدم المدینہ، یہاں تک کہ مدینہ دونوں کے دونوں پہنچ گئے۔ یہ اتنا لمبا واقعہ کیوں سنایا جی؟ حالانکہ یہ تو ہجرت کا واقعہ ہے، اس لائن کی وجہ سے جو آ رہی ہے۔ فَقُتِلَ عامر بن فہیرہ یوم بئر معونہ، یہی عامر بن فہیرہ جو ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور حضرت عائشہ کے ماں شریک بھائی کے غلام تھے،
اور یہی یہاں اس کے اندر شہید ہوئے تھے، عامر بن فہیرہ شہید ہوئے تھے بیر معونہ کے دن۔ اس بات کو بتانے کے لیے پورا ہجرت کا واقعہ اوپر سے بیان کر دیا۔ زیادہ ہم نے وضاحت سے اس لیے نہیں بتایا کہ موضوع نہیں ہے وہ، جہاں آئے گا وہاں بتائیں گے۔ وعن ابی اسامہ فرماتے ہیں قال ہشام بن عروہ فاخبرنی ابی قال فرماتے ہیں میرے ابا نے مجھے خبر دی اس بات کی، انہوں نے کہا لما قتل الذین ببیر معونہ، جب ان لوگوں کو شہید کیا گیا جو بیر معونہ میں گئے 70 صحابہ، واسر عمرو بن امیہ الضمری، اور قید کر لیا گیا عمرو ابن امیہ الضمری کو، قال له عامر بن طفیل، عامر ابن طفیل نے اس سے کہا من ھذا، یہ کون ہے، واشار الی قتیل، فرمایا کہ یہ اس شہید کے ساتھ ہے، فقال له عمرو بن امیہ، تو عمرو بن امیہ نے اس سے کہا ھذا عامر بن، اچھا یہ جو ہے اس نے عامر بن طفیل نے جب حضرت عامر ابن فہیرہ کو شہید کیا تو عامر بن فہیرہ کی لاش آسمان میں اڑ گئی تھی۔ اب دو قول ہے، آسمان میں چلی ہی گئی، اور ایک روایت یہ ہے کہ آسمان میں اڑی، اڑنے کے بعد زمین پر آ کر کے رکھی گئی، تو نیچے لاش تھی۔ تو عامر بن زمیہ کو قید کیا گیا عامر بن طفیل نے اشارہ کیا الی قتیل، کہ یہ جو مقتول پڑے ہیں عامر بن فہیرہ یہ کون ہے بھائی، من ھذا، یہ کون ہے، فقال عمرو بن امیہ، تو اس سے عمرو بن امیہ نے کہا ھذا عامر بن فہیرہ، یہ عامر بن فہیرہ ہیں۔ فقال، اب عامر بن طفیل کہتا، بدبخت یہ وہی بدبخت ہے، عامر بن طفیل کہتا لقد رأیتہ بعدما قتل رفع الی السماء، میں نے دیکھا اس کو قتل کرنے کے بعد یہ اٹھا لیا گیا آسمان کی جانب، حتی انی لانظر الی السماء بینہ وبین الارض، یہاں تک کہ بے شک میں نے دیکھا آسمان کی طرف، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، اسے آسمان اور زمین کے بیچ میں میں نے اسے دیکھا، ثم وضع، پھر اسے زمین پر رکھ دیا گیا۔ اب تم سوچو کہ عامر بن طفیل جو ہے جس نے شہید کروایا، اسے ساری چیز دیکھ لی تھی، ایک صحابی کی لاش توڑتے ہوئے بھی دیکھ لیا، نیچے آتے بھی دیکھا، لیکن بدبختی کی حد ہے، پھر بھی حضور سے آ کر کے اس نے ایسی باتیں کریں کہ شہروں کا مالک میں رہوں گا، بادشاہ رہوں گا، اور گاؤں دیہاتوں کی تم ہو جانا، اس طرح کی باتیں کری، یا مجھے خلیفہ بنا دو، یا میں تم سے جنگ لڑوں گا، یہ باتیں کر رہا تھا اس معجزے، اس کرامت کو دیکھنے کے بعد۔ فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم خبرهم، پس ان کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی، فَنَعَاهُمْ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی ان کی خبر دے دی، انتقال دی۔ فقال ان اصحابکم قد اصیبوا، بے شک تمہارے ساتھی، او میرے پیارے صحابہ تمہارے ساتھی شہید کر دیے گئے، اصیبوا انہیں مار دیا گیا، وانہم قد سالوا ربهم فقالوا، اور انہوں نے انتقال کے وقت میں اپنے رب سے سوال کیا تھا اور یہ کہا تھا ربنا اخبر عنا، ان 70 صحابہ نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ ہماری خبر ہمارے حضور کو اور ہمارے جو بھائی ہیں ان تک پہنچا دینا۔ تو اللہ تو حضور نے فرمایا بے شک تمہارے ساتھ یہ تو شہید کر دیے گئے، اور شہادت کے وقت انہوں نے سوال کیا تھا ربہم، اپنے رب سے، فقالوا، اور یوں کہا تھا ربنا اخبر عنا اخواننا، کہ ہمارے رب تو ہماری جانب سے ہمارے بھائیوں کو خبر پہنچا دے، ما رضینا عنکا، اس بارے میں کہ جو تیری جانب سے ہم نعمتوں سے راضی ہو چکے ہیں، ورضیت عنا، اور تو ہم سے راضی ہو چکا ہے، یہ خبر پہنچا دے اللہ۔ فاخبرهم عنهم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، تو اللہ رب العزت نے ان کی خبر ان کے لوگوں کو دے دی۔ واصیب یومئذ فیہ عروۃ بن اسماء بالسلط، فرما رہے ہیں کہ اسی میں شہید کیے گئے اس دن عروہ بن اسماء بالسلط، فسمی عروہ بھی، اور اسی وجہ سے عروہ نام رکھا گیا، ومنذر بن عمرو، اور منذر بن عربی شہید کیے گئے، وسمی بھی منذرا، اور منذر نام رکھا گیا۔ یہ کیا چیز ہے سمجھے جی، شہیدوں کے نام پر اپنے نام رکھنا۔ ان 70 صحابہ میں 2 صحابی، ایک کا نام عروہ ایک کا نام منذر تھے، یہ 2 صحابی تھے۔ اب یہ دونوں نام حضرت زبیر نے اپنے بیٹوں کے رکھے ہیں، شہیدوں کے نام پر نام رکھے گئے، یہ ہے، نہیں سمجھے جی۔ وبه قال حدثنا محمد، یہ روایت بار بار دیکھو آ رہی ہے، میں زیادہ اس کو کیا بتاؤں۔ وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سليمان التيمي عن ابي مجلد عن انس قال، فرماتے ہیں قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد رکوع، اشارہ رکوع کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت پڑھا، یعنی بددعا کی تھی ایک مہینے تک، يدعو على رعل وزقوان، قبیلہ رعل اور قبیلہ زقوان کے اوپر، وَيَقُولُ، اور یوں کہتے تھے عُصَيَّ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، عُصَيَّ جو مطلب قبیلہ ہے اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے،
وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن طلحه عن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ قال عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، ان کے خلاف دعا کی، علی الذین قتلوا، جن لوگوں نے یعنی اصحابہ حضور کے صحابہ کو شہید کیا تھا، ببیر معونہ، بیر معونہ کے واقعے کے اندر، 30 صباحا، 30 نمازوں میں صبح کی، حین یدعو، جس وقت کیا بد دعا کر رہے تھے، علی رعل و ذکوان و لحیان و عصیہ، ان سب کے اوپر، اور عصیہ کو تو یوں کہا، عصت اللہ و رسولہ کے قبیلہ عصیہ نے تو اللہ اس کے رسول کی زبردست نافرمانی کی ہے۔ قال انس، حضرت انس فرماتے ہیں فانزل اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے نازل کیا تھا اپنے نبی پر اس بارے میں، اللہ نازل کیا تھا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں جو شہید کیے گئے، یعنی اصحاب بیر معونہ والے شہید کیے گئے، کیا نازل کیا تھا؟ قرآناً، ایک قرآن کی آیت تھی، قرآن جس کو ہم پڑھا کرتے تھے، حتی نسخ بعد، یہاں تک کہ وہ منسوخ کر دی گئی بعد میں۔ وہ کیا تھی؟ بلغوا قومنا فقد لقینا ربنا فرضی عنا ورضینا عنہ، پہنچا دو ہماری قوم کو ہماری جانب سے یہ بات کہ اپنے رب سے ملاقات کی، اس حال میں کہ وہ ہم سے راضی، ہم اس سے راضی ہو چکے ہیں۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم الحول قال سألت انس بن مالك عن القنوت في الصلاة، فرماتے ہیں میں نے سوال کیا انس بن مالک سے قنوت کے بارے میں نماز میں، قال نعم، تو انہوں نے کہا کہ ہاں جو ہے پڑھ سکتے ہیں، فقلت، میں نے کہا کان قبل رکوع و بعد، یہ ایک مسئلہ ہے کہ رکوع سے پہلے پڑھیں رکوع کے بعد پڑھیں، قال قبل، انہوں نے کہا کہ ہم رکوع سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ قلت، میں نے کہا فَإِنَّ فُلَانًا، بے شک فلاں شخص ہیں، اخبرنی عنکا، مجھے خبر دی ہے انہوں نے تمہاری جانب سے اس بات کی کہ انکا قلت بعدہو، کہ بے شک تم نے تو یوں کہا ہے کہ بعدہو رکوع کے بعد ہے، قال کذبا، کہا کہ نہیں اس نے جھوٹ کہا، انما قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد رکوع شہرا، اس لیے کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد 1 مہینے تک بد دعا کی ہے، انہ کان بعثا ناسا، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا لوگوں کو، یقال لهم قرہ، ان کو قرہ کہا جایا کرتا تھا، وہ ہم سب عدلن، اور وہ 70 صحابہ تھے، الی ناس من المشرکین، مشرکین میں سے لوگوں کی جانب بھیجے تھے، وبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد، ان کے اور حضور کے درمیان میں عہد بھی تھا۔ عہد کس نے کیا تھا؟ عامر بن مالک نے، چچا نے عہد کیا تھا کہ ہم رکھیں گے، آپ بھیجو، اس کے بھتیجے نے عامر بن طفیل نے شہید کروایا۔ قبلہم، ان کی جانب سے تھا، فظہر ہؤلاء الذین کان بینہم وبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے خلاف ورزی کی جن کے درمیان میں صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا، انہوں نے خلاف ورزی کی۔ فقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد رکوع، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی رکوع کے بعد، شہرن 1 مہینہ تک، یدعو علیہ، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف بد دعا کیا کرتے تھے، ان کے خلاف دعا کیا کرتے تھے۔ یہ ہو گیا جی غزوہ رجیع اور بیر معونہ کے دونوں واقعات میں اپنے عبارات کے مفصل آپ کے سامنے ذکر ہو چکا ہے۔ کیا بات نہیں سمجھ میں آئی وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں، سمجھ گیا؟ عامر بن مالک چچا ہے، حضور کے پاس گیا تھا، دعوت اسلام حضور نے دی لیکن قبول نہیں کی، اس نے کہا کہ میرے ساتھ کچھ لوگ بھیجو، میرے یہاں پر جو ہے وہ دعوت اسلام کا کام کرنا۔ انہوں نے جو ہے 70 صحابہ بھیجے، جب پہنچ گئے وہاں پر بیر معونہ پر تو وہ تو ہٹ گیا، اور عامر بن طفیل نے بنو سلیم کے جو قبیل عصیہ، راز، ذکوان، ان سے بات چیت کر کے ان کو شہید کروایا۔ اب اس میں 2 صحابی اونٹ کے لیے گئے تھے، آپ کو بتا چکا، عمرو بن زمیہ اور منذر بن عقبہ، یہ لوگ وہاں پر گئے ہوئے تھے، اور ایک کعب بن زید جو ہے وہ وہیں پر شہید نہیں ہوئے تھے، وہ بھی جو ہے اس کے اندر محفوظ رہے، حالانکہ زخمی بہت زیادہ تھا۔ تو یہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہے، اور پھر عامر بن طفیل کا انجام بھی آپ نے سنا ہے، کیسے مدینہ کے اندر آیا، حضور سے اس نے بد کلامی کری کہ جو ہے ایک کام کر لو جی، آپ جو ہے شہروں کے بادشاہ، ہم دیہاتوں کے بادشاہ تم، یا جو ہے مجھے خلیفہ بناؤ اپنی بات کے لیے، یا جنگ لڑوں گا تم سے میں۔ بہرحال سلول نامی عورت کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا، گلٹی نکل گئی اونٹ کی طرح سے، اور وہ مرمرا گیا، اپنی سواری پر بیٹھا، چل پڑا، چلتے چلتے ہی اپنی جو اس کی ہوتی سواری، اسی پر بدوقت جو ہے جہنم رسید ہو گیا۔ اور اس کا وہ واقعہ بھی اس میں آ چکا ہے، عامر بن فہرہ والا، کہ عامر بن فہرہ کی لاش کو آسمان کی طرف اڑتے ہوئے دیکھا، بعد میں رکھتے ہوئے دیکھا، حضرت جو ہے عمرو بن امیہ زمری جو پکڑے گئے تھے تو ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے، میں نے ایسا لاش کو دیکھا ان کی، تب بتایا کہ عامر بن فہرہ ہیں۔ ایسی بات ہے، یہ لوگ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے صحابی ہیں یہ لوگ۔
سمجھ گئے جی آپ بات؟ یہ پورے واقعات میں ناموں کے آپ کے سامنے آ گئے. جس کو شہید کیا، جن کو شہید کیا تھا، سب سے پہلے حرام بن ملحان، حضرت انس کے ماموں ہیں، ام سلیم کے بھائی ہیں، ان کا بھی نام آپ نوٹ کریں. یہ واقعات لکھے تبھی جاتے ہیں صحیح جب آپ کو یہ نام یاد ہوں گے. امتحان میں اگر ہم نے آپ کو دے دیا اور امتحان میں یہ آ گیا کہ بھئی غزوہ رجیع اور غزوہ بئر معونہ کا مفصل واقعہ لکھیں، اب لکھیں گے کیا؟ تو لکھیں گے ایک شخص گیا، ایک شخص کو ایک شخص نے شہید کر دیا، ایک شخص گیا اور ایک شخص نے شہید. ایسے لکھنا پڑے گا پھر تم جب نام یاد نہیں کرو گے. اس لیے نام ضروری ہے، ناموں سے ہی ذہن کھلتا، واقعہ مکمل ہوتا ہے. ویسے بھی لوگوں کے نام تو بابرکت ہے جی. ہاں جتنے نام بتائے ہیں تبھی تو واقعہ ہوگا مکمل. دیکھیں آپ، جب آپ سے یوں کہیں گے کہ عامر بن طفیل کے پاس کون سے صحابی گئے تھے، تو اب ایک صحابی تھوڑی کہو گے. حرام بن ملحان حضرت انس کے ماموں ام سلیم کے بھائی، یہ گئے تھے وہاں پر. جب آپ سے پوچھیں گے کہ بھئی عامر نام کے دو ہیں، عامر بن مالک جو ہے آپ کے چچا ہے، اور عامر بن طفیل ہے بھتیجا، تو پوچھ سکتے ہیں کہ دو ہیں، عامر بن مالک، عامر بن طفیل، اس میں بتائیے چچا بھتیجا کون سا ہے، اور کس نے شہید کیا تھا، کس نے عہد لیا تھا؟ تو عہد جس نے لیا تھا وہ عامر بن مالک چچا ہے، اور جس نے شہید کروایا وہ عامر بن طفیل ہے بھتیجا. یہ اس طرح سے نام یاد کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ وہ واقعہ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے. دیکھیے مشکات المصابیح میں بیان ہو رہا ہے کلام پاک کے جو صورتیں ہیں ان کے فضائل آئے ہیں، ان فضائل کا مختصر بیان ہو رہا ہے. ایک بات نوٹ کر لینا کہ فضائل کی جو چیزیں ہیں، جیسا آپ نے سنا ہوگا یہ پڑھیں گے اتنی مرتبہ تو یہ ملے گا، سورہ واقعہ اگر ہم مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو فاقے سے جو ہے نجات ملے گی. اس طریقے سے بہت سی روایات جو کلام پاک کی صورتوں اور دیگر ذکر و اذکار کے فضائل کے بارے میں آپ سنتے ہیں، ان میں سے 95% روایات ضعیف ہی ہوا کرتی ہیں. بالکل صحیح روایات جو ہوتی ہیں، صحیح روایات اس بارے میں بہت کم ہوا کرتی ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھنا. عام طور پر اسی لیے آپ دیکھیں فضائل کی روایات میں ضعف ہوا کرتا ہے 95%. لیکن جو بہرحال بخاری مسلم کی روایتیں بیان کی جا رہی ہیں اس میں کوئی دقت نہیں ہے، اور اس میں کوئی اس طرح کی بات بھی نہیں آئی. ابھی تک دیکھو کوئی اس طرح کی بات تھوڑی آئی کہ یہ پڑھیں گے تو یہ ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں آیا. صرف کلام پاک کی آیات کے سورہ فاتحہ وغیرہ کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. دیکھیں گے وعن ابی سعید المعلی، فرماتے ہیں سعید ابن معلی، ابو سعید ابن معلی قال كنت اصلی فی المسجد، کہ میں ایک مرتبہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا تھا. ابو سعید ابن معلی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا. فدعانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر بلایا. فلم اجبہ، میں نے جواب نہیں دیا. نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں جواب نہیں دیا. اب نماز کے بعد ثم اتیتہ، پھر میں گیا حضور کے پاس. نماز کے بعد یہ حضور کے پاس گئے. فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، انی کنت اصلی، میں نماز میں تھا. قال، حضور نے ارشاد فرمایا الم یقل اللہ، کیا اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ قرآن پاک ہی کے اندر تو ہے استجیبوا للہ وللرسول، کہ تو اللہ اس کے رسول کے لیے، اللہ اس کے رسول کی باتوں کا جواب دو. اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکارے. ثم قال، پھر فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد، کیا میں تجھے نہ بتاؤں کلام پاک میں بڑی سورت، عظیم سورہ کا نام، تیرے مسجد سے نکلنے سے پہلے قبل ان تخرج، تیرے نکلنے سے پہلے من المسجد، مسجد سے.
فأخذ بيدي تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. فلما اردنا ان نخرج جب ہم نے ارادہ کیا نکلنے کا. قلت یا رسول اللہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انک قلت لأعلمنک اعظم سورۃ من القرآن بے شک آپ نے کہا تھا کہ ضرور میں تجھ کو سکھاؤں گا عظیم سورہ قرآن کریم کی. قال حضور نے فرمایا ہاں وہ ہے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ. ہی سبع المثانی یہ 7 آیتیں ہیں اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں. والقرآن العظیم الذی اوتیتہ اور یہ قرآن عظیم بھی ہے جو مجھے دیا گیا ہے. اب کئی نام ہو گئے اس کے. ایک سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، سورہ الحمد، سبع مثانی، قرآن عظیم. نزول کے اعتبار سے کلام پاک میں سب سے پہلی سورت اکٹھی جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ. اب آپ کے ذہن میں شاید یہ بات آئی ہو کہ سب سے پہلے تو 5 آیتیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں غار حرا میں شروع میں نازل ہوئی ہیں. بخاری شریف کی روایت موجود ہے. تو ہم نے کب اس کا انکار کیا؟ ہم نے کہا کہ سورہ فاتحہ پوری سورت نازل ہوئی ہے سب سے پہلے، یعنی پوری سورت کے طور پر جو سورت ہوئی ہے نازل وہ تو سورہ فاتحہ ہے. اس سے پہلے آیات ہوئی ہیں نازل اور یہ 5 آیات ہیں، یہ سورت نہیں ہے. تو پہلی 5 آیات اگر کوئی کہے کہ پہلی آیت کون سی ہوئی نازل، پہلی آیت کا آئے گا سوال تو جواب آئے گا اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی. اور کوئی پوچھے کہ سب سے پہلی سورت پوری کی پوری سورت اکٹھی سب سے پہلے کون سی نازل ہوئی، آیات نہیں اب سورت کی بات چل رہی ہے تو اس میں آئے گا سورہ فاتحہ. بتاؤ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ اشکال بھی دور ہوا جی اشکال بھی آپ لوگوں کا دور ہو گیا اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ سب سے پہلے ہی ہیں، یہ بھی سب سے پہلے ہے وہ بھی سب سے پہلے ہے. وہ آیات میں ہے پہلے، یہ سورت کے اعتبار سے ہے پہلے. عن ابی ہریرہ ذرا سی بات یہ ہے کہ سبع مثانی اس کو کہا گیا. سبع مثانی، سبع معنی 7 کیونکہ اس کے اندر 7 آیات ہیں. مثانی کے معنی آتے ہیں بار بار پڑھے جانے والی آیات. سبع بس ایسی 7 آیتیں کہ جن کو بار بار پڑھا جاتا ہو. اب ظاہر سی بات ہے سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو سب سے زیادہ بار بار یہ سورت کو ہم لوگ ادا کرتے ہیں، جیسے کہ نماز کی ہر رکعت میں آئے گی آپ جانتے ہیں. تو اس طرح سے چونکہ سب سے زیادہ اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یا بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات اس لیے کہتے ہیں سبع مثانی. یہ ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ تو ایک سورت ہی تو ہے لیکن اس سورت کو مطلب قرآن عظیم کا لفظ استعمال کیا گیا. قرآن عظیم کہ قرآن عظیم یہی ہے. تو جواب یہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو کچھ سارے کے سارے قرآن میں ہیں وہ سورہ فاتحہ کے اندر آ گیا، جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر، جو کچھ بسم اللہ کے اندر ہے وہ بسم اللہ کی بات کے اندر آ گیا. آپ نے سنا نہیں یہ؟ اس لیے جو ہے کلام پاک کی سورہ فاتحہ متن کی حیثیت رکھتی ہے اور باقی یہ سورہ بقرہ سے لے کر جنت والناس تک یہ شرح کی حیثیت رکھتی ہے. سمجھ گئے آپ بات؟ تو اس لیے جو ہے اس کو ہی کہا گیا کہ اصل میں تو سارے کا سارا قرآن سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اندر آ سکتا ہے.
دیکھیے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو مقبرہ نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت، بے شک شیطان بھاگ جاتا ہے ایسے گھر سے، ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ سوالات آتے ہیں بہت زیادہ، کل بھی ایک صاحب نے پوچھا ہے، یہی جواب دیا کہ بھئی جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی تو خیر و برکت تو آئے گی، پلس شیاطین بھی باہر بھاگیں گے۔ رواه مسلم۔ آپ لوگ بتا دیا کرو، یہ اگر کوئی آپ کے پاس آئے کہ گھر میں کچھ ہے، لیکن یاد رکھنا جتنے لوگ یہ اس طرح کے ہوتے ہیں معلوم کرنے والے، ان کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ سارا کام ہمیں کرائے ملے اور ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ سب سے بڑا فساد، سب سے بڑا بگاڑ یہی ہے۔ جیسے آپ ان سے کہو گے کہ یہ پڑھو، سورہ بقرہ پڑھو، وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ ہی کچھ وہاں سے کرا کے دے دو، تو آپ جواب دینا کہ میرے پیٹ میں درد نہیں ہے جو میں کھاؤں دوا، تمہارے پیٹ میں درد ہے تم کھاؤ، نہیں کھا سکتے اپنے گھر بیٹھے، صاف سی بات۔ پریشانی آپ لوگوں کو، دقت آپ لوگوں کو، پڑھائی کریں گے ہم یہاں بیٹھ کر کے۔ اچھا جی، یہ ہے جی بات۔ امت کو عمل کے اندر لگاؤ، اس طرح سے عمل نہیں بتانا کہ میں ہی کر لوں گی سارے کام، تم بس کھاؤ پیو موج کرو۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، دعا کے لیے کہنے لگے کہ جی تہجد میں اٹھ کر کے دعا کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، میں جی ہمارے تو بس کی ہے نہیں، صاف سی بات ہے، اب ہم سم سے نہ ہونے کی دعا۔ میں نے غصے میں کہا، کیونکہ تھوڑا سا میں وہ بھی ہوں، آپ جانتے ہیں سائیکولوجسٹ آدمی جو ہوتا ہے، مائنڈ ریڈنگ والا، تو تھوڑا بہت آپ کے ذہن میں چل کیا رہا ہے تو وہ ساری باتیں محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہیں ہم لوگوں کو۔ اب وہ جو ہے میرے طرف کو دیکھ رہا ہے، جس کے ساتھ وہ آیا تھا ان کی طرف کو دیکھ رہا ہے کہ یہ تو دعا کے لیے بھی منع کر رہا ہے، مطلب ہمارے بس کی نہیں ہے۔ تو جو ہمارے مطلب ویسے تھے جو لے کر کے آئے تھے، انہیں کہنے لگے جی بات جو ہے سمجھ میں نہیں آئی، دعا کے لیے کہہ رہے ہیں آپ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا نہیں کریں گے۔ میں نے ہاں بالکل نہیں کریں گے دعا۔ تو پھر پوچھا انہوں نے کہ جی اس کی وجہ، میں نے ان سے کہو رات کو تہجد کے ٹائم موبائل میں ہے، یہ فلمیں دیکھ رہے ہیں موبائل کے اندر لے کر کے، رات کو 11 بجے 12 بجے 4 بجے تک بھی دیکھ رہے ہیں روزانہ فلمیں، اور روزانہ فلمیں دیکھیں گے، ہم اس ٹائم اٹھ کر کے ان کے لیے جو ہے دعائیں کریں گے، ہم تو بیوقوف ہیں۔ اب میں نے جی یہ کہا تو اس کی نگاہ نیچے ہوئی، کہنے لگے او ہاں یہ بات صحیح ہے۔ میں نے اب بتائیے کہ وہ اس نے بھی کہا کہ بات ٹھیک ہے وہ صاحب، اگر یہ راتوں کو فلمیں دیکھ رہا ہے تو ہم یہاں اس کے لیے اٹھ کر کے دعائیں کریں گے، ہم سے دعا کے لیے ہمیں کہے گا تو ہمارے لیے دعا میں بیٹھ جاؤ، کتنا فلم دیکھ لیں، میں کتنے فلم دیکھ لیں ہم، تو دعا میں لگ جاؤ۔ میں نے ڈاٹا بڑھا کر کے، اور وہ حیران یہ ہے کہ انہیں معلوم کیسے ہو گیا کہ راتوں کو فلم دیکھ رہا ہوں۔ میں نے یہ بات تو کریے بعد میں کہ معلوم کیسے ہو گیا، فی الحال تو یہ ہے اگر تو اس کے چھوڑنے کی نیت کرتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد موبائل کو رکھنے کی نیت کرتا ہے کسی جگہ دکا کر سوئچ آف کر کے، اور صبح میں تہجد کو تو میں نے تجھ سے نہیں کہتا، لیکن نماز فجر کے لیے اگر تو اٹھتا ہے صحیح ٹائم پر تب مجھے فون کرنا، تب انشاءاللہ میں تیرے لیے دعا بھی کروں گا، کام بھی ہوگا۔ پھر یہی ہوا، اس نے سب کچھ چھوڑا اور پھر دعا بھی ہوئی، اس کا جو کام تھا وہ بھی ہوا۔ امت یہی چاہتی ہے کہ رات کو اٹھ کر کے ان کے دعا کریں کہ ہاں تم دعا کرتے رہو بھائی، ہم جو ہے ذرا ہماری فلمیں دیکھ رہے ہیں ذرا راتوں کو 2-3 بجے تک، تو ایسے لوگوں کو جواب دینا پڑتا۔ وعن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت قال فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول ارشاد فرماتے ہوئے اقرأوا القرآن، قرآن کریم پڑھو، فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، اس لیے کہ یہ قرآن کریم قیامت کے دن شفاعت کرنے والا بن کر کے آئے گا اپنے پڑھنے والے کے لیے، لأصحابہ اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے پڑھنے والوں کے لیے۔ اقرأوا زہراوین، زہراوین، زہراوین کو پڑھا کرو۔ کون ہے جی زہراوین؟ 2 صورتیں چمکدار،
دو چمکدار صورتیں، کون سی؟ البقرہ و سورۃ آل عمران، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، جگمگاتی دو صورتیں، الزہراوین کہتے ہیں اس کو۔ دیکھو جی فإنہما تأتیان یوم القیامہ، اس لیے یہ دونوں صورتیں آئیں گی قیامت کے دن۔ کیا شان ہوگی ان کی، دیکھو سورہ بقرہ سورہ آل عمران کے آنے کی شان دیکھیں آپ۔ کأنہما غمامتان او غیایتان او فرقان من طیر صواف، کہ گویا کہ یہ اس حال میں آئیں گی کہ گویا کہ یہ دونوں کی دونوں صورتیں دو بادلوں کی ٹکڑیاں ہیں۔ یہ تو ہو گیا ترجمہ غمامتان کا، دو بادلوں کی ٹکڑیاں ہیں، دو بادل کے ٹکڑے ہیں۔ او غیایتانی، اس کا ترجمہ ہے یا دو سایہ کرنے والی چیزیں ہیں، یہ ہو گیا جی۔ اگلا او فرقان من طیر صواف، یا یہ پرندوں کی جماعت ہے، پرندوں کی صف ہے، پرندے ہیں یا یہ پرندے ہیں جو کہ صف باندھے ہوئے ہیں، یا یہ پرندوں کی دو جماعت ہیں، پرندوں کی دو ٹکڑیاں ہیں جو کہ صف باندھے ہوئے ہیں۔ او فرقانی، دو جماعتیں ہیں، من طیرین، پرندوں کی، صواف جو کہ صف باندھے ہوئے ہیں، صف باندھے ہوئے پرندوں کی دو جماعتیں ہیں، دو ٹکڑیاں ہیں، دو حصے ہیں۔ وحاجان عن اصحابہما، یہ جھگڑا کریں گی اپنے پڑھنے والے کی جانب سے، اقرأوا سورۃ البقرہ، کہ سورہ بقرہ کو پڑھتے رہو، فإن أخذها برکۃ، اس لیے کہ اس کو لینا، اس کو پڑھنا برکت کی چیز ہے، وترکها حسرۃ، اور اس کو نہ پڑھنا، ترک کرنا یعنی نہ پڑھنا، یہ حسرت اور افسوس کی چیز ہے۔ ولا يستطيعها البطلۃ، اور دیکھو بطلہ یہ کیا چیز ہے؟ اہل باطل اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، یعنی جو خراب قسم کے آدمی ہیں وہ اسے پڑھتے نہیں ہیں، وہ پڑھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، وہ تو دوسروں پر ڈالیں گے یا کرائے پر لائیں گے ایسے لوگوں کو جو سورہ بقرہ گھر کے اندر پڑھ سکے، خود نہیں پڑھ سکتے، دوا کھانے کے لیے بھی ان کے کوئی انسان ان کو جو ہے چاہیے کہ بھی دوا جو ہے تم کھا لو، ہماری طرف سے بھی جو ہے تم، اور یہ ہو رہا ہے بہت سارے مسئلوں میں۔ بہرحال ولا يستطيعها البطل، خراب قسم کے لوگ، باطل اور جو ہے اس طرح کے لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے پڑھنے کی، وہ پڑھیں گے بھی گھما پھرا کر کے تمہارے پر ہی ڈال دیں گے، تم ہی پڑھ کے دے دیں گے۔ رواہ مسلم۔ وعن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ نواس، یہ نام نوٹ کر لیجیے آپ، چونکہ یہ نام لوگ معلوم کرتے رہتے ہیں تو یہ نام تمہارے ذہن میں ہوں گے تو بتا سکتے ہو آپ۔ نیا نام ہے، نیا ان کے حساب سے ہے، ورنہ تو یہ تو صحابی رسول کا نام ہے، مگر نیا یہ ہے کوئی رکھتا ہی نہیں۔ نواس بن سمعان سے روایت ہے، قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ سنا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے، یؤتی بالقرآن یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن لایا جائے گا قرآن کریم کو، وَأَهْلُهُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ، اور ان لوگوں کو لایا جائے گا جو قرآن کریم پر عمل کیا کرتے تھے، تَقْدُمُهُ سورۃ البقرۃ وآل عمران، اور یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آگے آگے ہوں گے، تقدمہ آگے آگے ہوں گے، آگے آگے چل رہے ہوں گے، دونوں صورتیں سورہ بقرہ سورہ آل عمران آگے آگے چل رہی ہوں گی۔ کأنہما غمامتان، گویا کہ وہ دونوں کے دونوں بادل کے دو ٹکڑے ہیں، او ظلتان سوداوانی، یا دو سائے ہیں کالے سائے، بینہما، جن کے درمیان میں شرق، ایک چمک ہے، او کأنہما فرقانی، یا یہ کہا کہ گویا کہ دو جماعتیں ہیں، دو ٹکڑیاں ہیں، من طیر، پرندوں کی، صواف جو کہ سب بنائے ہوئے ہیں، جو پر آیا تھا وہی ہے لگभग۔ وحاجان عن صاحبہما، اپنے پڑھنے والوں سے کی جانب سے جھگڑا کریں گی، یعنی انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا، اس بارے میں عذاب سے روکیں گی۔
وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابی بن کعب سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو المنذر، اے ابو المنذر، یہ کنیت ہے ابی بن کعب کی، اتدری ای آیت من کتاب اللہ تعالی معک اعظم، کہ اللہ کی کتاب میں سے کون سی ایک آیت ایسی ہے جو تیرے ساتھ ہے اور وہ بڑی ہے، تیرے پاس بھی ہے اور وہ بڑی ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، تو میں نے کہا اللہ اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ قال یا ابا المنذر، حضور نے پھر سے سوال کیا اتدری، کیا تو جانتا ہے ایو آیت من کتاب اللہ تعالی معک اعظم، کہ کون سی کتاب اللہ کی آیتوں اللہ کے قرآن میں سے کون سی آیت ہے جو تیرے ساتھ ہے اور وہ بڑی عظیم ہے، عظیم آیت؟ قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ جی میری سمجھ میں تو یہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی ایک ہی ہے، آیت پوری آیت ایک ہی ہے، وہ آیت نمبر 255 ہے سورہ بقرہ کی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ قال، راوی کہتے ہیں فضرب فی صدری، حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میرے سینے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا، وقال لیہنک العلم یا ابا المنذر، اور کہا کہ اے ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو۔ رواہ مسلم۔ یہ جو ہے کل پڑھائیں گے جی، لمبی روایت ہے، خلاصہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، منتخب کے اندر بھی ہے اور آپ کے فضائل اعمال کے اندر بھی ہے کہ کیسے حضرت ابو ہریرہ جو ہے غلے کی نگرانی پر تھے، شیطان آیا لب بھر کے لے جانے لگا، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، اس نے کہا بالے بچے چھوٹے ہیں، محتاج ہوں، غریب ہوں، چھوڑ دیا۔ حضور نے صبح پوچھا بھی تمہارا جو قیدی تھا رات میں جس کو پکڑا تھا کیا ہوا؟ کہ ایسے بات ہے، اور یوں کیا کہ گیا اب نہیں آنے کا۔ حضور نے فرمایا پھر آئے گا؟ کہ اچھا آپ کے ادھر آ جائے ٹھیک کروں گا۔ پھر آ گیا رات میں، پھر وہی بات کہ میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، واسطے کو جی مجھے آپ چھوڑ دو۔ کہ اللہ مجھے رحم آ گیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ حضور نے پوچھا ہاں بھی کیا ہوا؟ کہ جی اب کے تو کہہ گیا بس اب کے چھوڑ دو، پھر نہیں آنے گا۔ کیا آج پھر آئے گا؟ پھر آ گیا، اب کی بات زیادہ مضبوطی کے ساتھ پکڑا تو کہنے لگے مجھے چھوڑ دو، محتاج ہوں، عیالدار ہوں، میں تمہیں کیسے دعا بتاؤں گا کہ کوئی بھی شیطان تمہارے آس پاس نہیں آنے کا۔ کہ ٹھیک ہے، اس نے مجھے دعا بتائی، کیا؟ آیت الکرسی۔ صبح حضور فرمایا ہاں بھائی کیا ہوا ابو ہریرہ آپ کے جو آپ نے رات سے جو ہے کہنے لگے جی بات یہ ہم نے اسے پکڑا، اس نے پھر وہی بہانے بعد میں نے کہا چھوڑنے کا نہیں، اس نے پھر یوں کہا کہ دعا بتاؤں گا چھوڑ دو گے تو؟ میں نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ۔ اس نے یہ بتائی آیت الکرسی پڑھو گے شیاطین سب دور ہو جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو ہے تو وہ جھوٹا لیکن یہ بات صحیح کہہ گیا ہے، وہ یہ بات صحیح کہہ گیا ہے کہ ہاں آیت الکرسی پڑھنے والے کے سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، اسی کو روایت سے ملائیں گے کل انشاءاللہ۔ روایت سے کیا ملائیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ میں اب سبق دیا 2-3 دن تک ہلکا ہی رہے گا، کیونکہ جماعت میں بھی ہو کر کے آنا، 3 دن کی جماعت میں جانا ہے مجھے آس پاس ہی، تو سبق تو آپ لوگوں کا ہوگا، ہلکا ہوگا۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، یہیں سے ایک سینٹنس بنا ہوا ہے ان الکذوب قد یصدق، ان الکذوب قد یصدق، بے شک جھوٹا بھی کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے، جھوٹا شخص بھی کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے۔ اس کی مثال میں یہ آتا ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اچھا جی چلیے، جلالین شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، یہی ہے، یہی کچھ الفاظ ہیں وہ میں چھوڑ دوں گا، وہ اپنے حساب سے آپ دیکھ لینا۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، نہیں ہے کوئی گناہ تمہارے اوپر اگر تم طلاق دو عورتوں کو، ما لم تمسوهن، اس سے پہلے کہ تمہاری رخصتی ہو جائے۔ تمسوهن کا ترجمہ کر رہا ہوں رخصتی سے پہلے،
فی قرات تماسوہن، ایک قرات یہ بھی ہے ای تجامعوہن، یہ اس کے معنی ہے، او لم تفرضوا لہن فریضہ، یا تم اس سے پہلے طلاق دے دو کہ ان کے لیے مہر، یہاں جو ہے آپ کے فریضہ سے مراد مہر، مہر کے مقرر کرنے سے پہلے اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے آگے آئے گا۔ یا مقرر کرو ان کے لیے کوئی فریضہ، یعنی مہر، ما مصدریہ ہے ظرفیہ، ما مصدریہ ظرفیہ ہے، ای لأت کیا ہے جی، لا طبیعتا ہے، علیکم فی الطلاق زمن عدم المسیس والفرض یعصم ولا مہر فطلقوہن۔ دیکھیے اس کا میں آپ کو ویسے ہی بیان کر رہا ہوں، خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، مہر مقرر ہوا ہے، مہر مقرر ہوا ہے 5000، رخصتی نہیں ہوئی ہے، گھر نہیں گئے بھی، اس سے پہلے ہی فون پر لڑائی جھگڑا ہو گیا، جیسے کہ آج کل خوب واقعی ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے، اس نے فون پر چھوڑ چھاڑ دیا، ابھی رخصتی ہوئی نہیں، مہر 5000 ہے، اب کیا کیا جائے گا؟ چھوٹ تو گئی، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس مہر میں سے 5000 میں سے 2500 کٹ ہو جائیں گی اور 2500 روپے پہنچائے جائیں گے، ایک شکل۔ دوسری شکل اس عبارت کے اندر اور کلام پاک کی آیت میں یہ ہے کہ نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی ہے اور مہر بھی مقرر نہیں کیا، وہاں تو مہر مقرر تھا تو آدھا مل گیا، یہاں مہر مقرر نہیں ہے، رخصتی بھی نہیں ہوئی، مہر بھی مقرر نہیں، اور یہ تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ سامان دیا جائے گا، بس ایک آدھا جوڑا دے دیا جائے گا ادھر سے، کیونکہ مہر تو مقرر ہے ہی نہیں، تو جوڑا بھی ہو سکتا ہے، تھوڑے بہت پیسے بھی ہو سکتے ہیں، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہے، یہ ہے جی مراد۔ تو اگر یہ حالت ہو متعوہن، تو سامان دے دو، ایعطوہن ما یتمتعن بہ، یعنی ایسے سامان دے دو کہ جس سے وہ فائدہ اٹھا سکے، علی الموسع، تو مالدار کے اوپر، غنا منکم، تم میں سے مالدار شخص کے اوپر، قدرہ، اسی کے قدر ہے، ظاہر سی بات ہے، مالدار ہے ضرورت جوڑا اچھا ہونا چاہیے، مہنگا 2000 ہوگا۔ وعلی المقتر، اور غریب کے اوپر، الضیق رزق، جو جس کا رزق تنگ ہے، غریب کے اوپر، قدرہ، اسی کے بقدر ہے، یعنی اگر بیچارہ غریب ہے تو جو ہے 700-800 روپے کا ہی جو جوڑا ہوتا ہے، نارمل ملتا ہے، وہی لے آئے۔ یفید، فائدہ دیتا ہے یہ عبارت اس بات کا کہ انہ لا نظر، کیا ہے یہ، لا نظر الی قدر الزوجتی، یہ فائدہ دے رہی ہے عبارت اس بات کا کہ یہاں پر نہیں نگاہ کی جائے گی عورت کی قدر و منزلت پر، عورت اگر مالدار ہے تو اسے مالدار والا جوڑا ملے، اور عورت اگر غریب ہے تو اسے غریب والا جوڑا ملے، اس کی طرف نگاہ نہیں کی جائے گی عورت کے مالدار کے اور نہ ہونے یا نہ ہونے پر، جو دے رہا ہے اسی کی جیب کو دیکھا جائے گا۔ متاعن، وہ فائدہ اٹھائے، تمتیعاً بالمعروف، شرعاً اچھے طریقے سے فائدہ اٹھائے گی اپنے مال سے، صفت متاعن کی صفت ہے یہ، حقاً، یہ جو ہے حقاً یا حقا فعل ہے، کہتے ہیں صفت ثانیہ، یہ دوسری صفت ہے متاعن کی، او مصدر مؤکد، یا مصدر مؤکد ہے، علی المحسنین، یہ حق ہے محسنین کے اوپر، محسنین سے مراد کون؟ المطیعین، اطاعت کرنے والوں کے اوپر یہ حق ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر طلاق دو تم، یہ صورت اب آگئی دیکھو، رخصتی ہو گئی نہیں، رخصتی نہیں ہوئی ہے، رخصتی سے پہلے بہن طلاق ہو گئی ہے اور مہر مقرر ہے، میں نے کیا بتایا آپ سے، آدھا مہر، وہی بیان ہے، اور اگر طلاق دے دو تم ان کو من قبل ان تمسوہن، ان کو رخصت کر کے گھر لانے سے پہلے چھوڑ دیا، وقد فرضتم لہن فریضۃ، اور تحقیق کہ تم نے ان کے لیے کچھ فریضہ یعنی مہر کو مقرر کیا ہوا تھا، فنصف ما فرضتم، تو اس کا نصف دیا جائے گا جو تم نے مقرر کیا ہے، یجب لہن، واجب ہے ان کے لیے وہ مہر آدھا، اور اگر پورا دے چکے تھے تو وَيُرْجَعُ لَكُمُ النِّصْفُ، تو لوٹایا جائے گا تمہاری جانب آدھا مہر، 5000 نقد ہی دے دیا تھا اس وقت، رخصت ہی ہوئی نہیں ابھی،
تو لہذا آدھا مہر واپس کیا جائے گا. اب چاہے تو چھوڑ دیں, کوئی یہ کہے کہ صاحب چلو چھوڑو, کوئی خاص ضرورت ہے نہیں ہمیں, چلو چھوڑو, کوئی ایسے سے تو کوئی دقت والی بات نہیں. دیکھو دیکھو جی, ہاں تو یہی ہے. ایک گھر کا فون بھی لگا, ہاں وقت ہو گیا. چلو تو مطلب تو سمجھ میں آ گیا, اس کے بعد میں دیکھ لیں گے. جائیے تو پھر آپ لوگ جائیے, سوم والوں کو بھیجو.